نعمت دیتا ہے تو اس کی ناشکری کرتا ہے، اللہ جس سے وہ نعمت لے لیتا ہے۔ آج ہماری حالت کیسی ہے؟ آج ہم تھوڑا غور کریں، ہم بھی اللہ کی ناشکری کی طرف آ جاتے ہیں۔ ہم سے کوئی تھوڑی سی چیز اللہ لے لے، ہم اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شکر گزار بندہ جو ہوتا ہے نا، اس کو 3 فائدے پہنچتے ہیں۔ پہلا فائدہ کہ جس نعمت پر شکر ادا کیا جائے وہ نعمت محفوظ ہو جاتی ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو محفوظ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ نعمت ضائع نہیں ہوتی۔ دوسرا فائدہ شکر گزار بندے کو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اللہ بھی وہ بھی دے دیتا ہے جو بندے کے پاس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے لا ان شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ وہ بھی دیتا ہے جو بندے کے پاس نہیں ہوتا۔ اور تیسرا فائدہ جو شکر گزار بندے کو ہوتا ہے کہ اس کو ایک سکون مل جاتا ہے، اس کو ایک دلی سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ جب وہ کہتا ہے نا یا اللہ تیرا شکر ہے، پریشانی ختم ہو گئی، بے سکونی ختم ہو گئی، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں چین آ جاتا ہے۔ ناشکرا بندہ اس کو 3 ہی نقصان ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان اس کی زندگی سے سکون ختم کر دیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، میرے پاس وہ بھی نہیں ہے، سکون ختم ہو گیا۔ دوسرا نقصان جو ناشکرے بندے کو ہوتا ہے، جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا جائے وہ نعمت واپس لے لیا، وہ اس نعمت سے بھی محروم ہو جاتا ہے جو اس کے پاس ہوتی ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری حالت کیسی ہے کہ ہمارے پاس اگر موٹر سائیکل ہے نا، موٹر سائیکل، ہم کسی کی کار دیکھ لیں ہم کہتے ہیں یار میرے پاس موٹر سائیکل ہے، میرے پاس کار ہی نہیں ہے۔ کسی کی اچھی موٹر سائیکل دیکھ لیں ہمیں اپنی سائیکل گھٹیا نظر آنے لگ پڑتی ہے۔ کسی کا اچھا گھر دیکھ لیں، اچھی کوٹھی دیکھ لیں، ہمیں اپنا گھر چھوٹا نظر آنے لگ پڑتا ہے۔ کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیں تو ہم کہتے ہیں یار میرے پاس کپڑے ہی اچھے نہیں ہیں۔ ہم ناشکری کی طرف زیادہ جاتے ہیں، ہم زیادہ یہ ناشکری کی طرف جب جاتے ہیں تو ہماری زندگیوں سے چین ختم کر دیا جاتا ہے، ہماری زندگیوں سے سکون کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا، وہ راتوں کو نیند بھی نہیں آتی تھی۔ آج بھی کئی لوگ ہوتے ہیں نا، مال ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سکون نہیں ہوتا، چین نہیں ہوتا، نیند نہیں آ رہی ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہم نے سنی ہے۔ وہ بندہ، وہ بادشاہ، اس کی زندگی میں سکون نہیں تھا، چین نہیں تھا۔ ایک دن آیا اپنے دربار کے اندر، وزیر سے کہنے لگا وزیر میرے پاس مال بڑا ہے، پیسہ بڑا ہے، سب کچھ ہے، لیکن میری زندگی میں سکون ہی نہیں ہے، میری زندگی میں چین ہی نہیں ہے۔ اب وزیر بڑا سمجھدار بندہ تھا، اس نے کہا کہ بادشاہ کو 99 کا قانون سمجھانا پڑے گا۔ آج ہم نے وہ 99 کا قانون سمجھنا ہے کہ وہ کون سا قانون ہے جس وجہ سے ہماری زندگیوں میں چین ہی نہیں ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ آپ کی سلطنت کے اندر جو سب سے زیادہ غریب ملازم ہے نا اس کو بلائے۔ اب سب سے زیادہ غریب ملازم کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا کرنا ہے؟ وزیر نے کہا بادشاہ آپ اس کو 100 سونے کے سکے تحفے میں دے دیں۔ بادشاہ تھا، اس کے لیے کیا مشکل تھا، اس نے 100 سونے کے سکے نکالے، وزیر کو دیے۔ وزیر نے جان بوجھ کر ایک سکہ چھپا لیا اور باقی 99 سکے اس آدمی کو دے دیے جو غریب بندہ تھا۔ اب وہ بڑا خوش، پہلی دفعہ اس نے اتنا مال دیکھا تھا، پہلی دفعہ سونے کے سکے اسے ملے تھے بادشاہ کے ہاتھوں سے، بڑا خوش، خوشی خوشی گھر گیا، بیوی بچوں کو اکٹھا کیا، کہنے لگا آج تو بارے نہیں آ رہے ہو گئے، بادشاہ نے 100 سونے کے سکے تحفے میں دے دیے، آج تو ہمارا کام بن گیا۔ اب ہوا کیا، بیوی نے پکڑے، گننا شروع ہو، 1 2 3 4 5، وہ تو 99 تھے۔ بیوی کہنے لگی کہ بادشاہ نے 100 سکے دیے تھے، یہ تو 99 سکے ہیں، ایک سکہ کام کر کے آگے ہو، تجھ سے 100 سکے نہیں سنبھالے گئے۔ اب وہ کہنے لگا میں نے تو جیسے پکڑے تھے ویسے ہی تمہیں دے دیے۔ اب بے سکونی شروع ہو گئی۔ اب ایک لڑکے نے پکڑے، اس نے گنے 99، دوسرے نے گنے 99، گھر میں جو خوشی کا ماحول تھا نا وہ پریشانی کے ماحول میں تبدیل
ہو گیا. اب سارے تلاش کر رہے ہیں وہ ایک سکہ کہاں گیا, سارے ڈھونڈ رہے ہیں وہ ایک سکہ کہاں گیا. اسی چکر میں ساری رات گزر گئی کہ وہ ایک سکہ کہاں گیا. ساری رات کوئی بندہ بھی نہیں سویا, گھر میں کوئی بھی نہیں سویا, صرف کس وجہ سے وہ ایک سکہ کہاں گیا. اب صبح ہوئی, بادشاہ نے وزیر کو بلایا, کہا وہ 99 کا قانون سمجھاؤ. اب وزیر نے کیا کیا, کہا بادشاہ اس ملازم کو دوبارہ بلایا. وہ ملازم جب آیا نا تو اس کی آنکھوں میں نیند تھی, ساری رات تو سویا نہیں تھا, آنکھیں لال سوتی ہوئی. وزیر نے پوچھا, اے آدمی تو رات سویا نہیں؟ وہ کہنے لگا, اصل میں بادشاہ نے 100 سکے دیے تھے تو ایک سکہ مجھ سے گم ہو گیا تھا. ہم ساری رات اسی چکر میں ہم نے رات بلا دی کہ وہ ایک سکہ کہاں گیا. ساری رات لڑتے لڑاتے وہ ایک سکے کے چکر میں ہماری گزر گئی رات, ہمارے گھر میں کوئی بھی نہیں سویا. وزیر نے کہا, بادشاہ اللہ نے اس کو 100 سکے دیے. اس نے نا وزیر نے اپنی جیب سے وہ سکہ نکالا, کہنے لگا بادشاہ اللہ نے اس کو 99 سکے دیے, اگر یہ چاہتا تو 99 سکوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا, کئی مہینوں کی زندگی آرام سے گزر جاتی. لیکن اس نے کیا سوچا جو اس کے پاس نہیں تھا, جو سکہ اس کے پاس نہیں آیا اس کو سوچ سوچ کر 99 سکوں کا لطف آنا تھا, اس نے وہ بھی گوا دیا, وہ بھی ضائع کر دیا. آج ہماری حالت کیسی ہے, اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں ہمیں, لیکن ہم کیا سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا. جو نہیں ہوتا اس کو سوچ سوچ کر جو ہوتا ہے اس کا لطف بھی گوا کرتے ہیں. جو ہوتا ہے اس کا سکون جو ہمیں ملنا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس پر شکر ادا کریں, ہماری زندگی سکون سے گزرے, ہم وہ سوچتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتا. کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے تو وہ کار کی سوچ رکھیں گے, کسی کے پاس سائیکل ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس موٹر سائیکل آ جائے, کسی کے پاس چھوٹا موبائل ہے وہ کہتے ہیں میرے پاس بڑا موبائل ہونا چاہیے. یہ چیزیں یہ بندے کو ناشکری کی طرف لے کر جاتی ہیں. آپ تھوڑا غور تو کرو, تھوڑا آپ نے سوچنا ہے, اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا, شکر ادا کرو. یار وہ بھی تو لوگ ہیں جن کے جو کرائے گھروں میں جاتے ہیں, اگر کوئی کرایہ دار بیٹھے تو وہ بھی شکر ادا کرے. وہ بھی لوگ ہیں جو سڑکوں پہ سوئے ہوتے ہیں, ہم دیکھتے نہیں سڑکوں پہ سوئے ہوتے ہیں یار, وہ شکر ادا کرے. جس کے پاس کرائے کا گھر ہے, اپنا گھر ہے, وہ شکر ادا کرے. جو گھر میں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہے, لوگ روڑی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے یار, ہم آئے دن دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لوگ روڑی پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, روڑی پہ سوئے ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا, ہم اپنے گھر میں سوتے ہیں. اللہ نے ہمیں نرم و نازک بستر دیے, ہم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, لیکن پھر بھی ہم ناشکری کی طرف بڑھا جاتے ہیں. پھر بھی ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ ہمیں وہ یاد وہ مجھے مل جاتا نا بڑا اچھا ہوتا. آج حالت کیسی ہے, 1500 کی گاڑی جاتی ہے نا, بندہ کہتا ہے یار 100 روپیہ اور لائی جاتی نا تو کیا بات ہوتی ہے. یار 1500 اللہ نے دیا, اس پر تو شکر ادا کرو. وہ بھی لوگ ہیں جو 500 کما چلاتے ہیں, 1000 کما رہے ہوتے ہیں, اللہ نے تمہیں 1500 دیے تو شکر ادا کر. لیکن ہم ناشکری کی طرف جاتے ہیں, ہمارا ذہن اس طرف نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام, حالانکہ ساری کائنات حضور علیہ السلام کے صدقے بنی. حضور فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھاؤں اور اللہ کا شکر ادا کروں, اور ایک دن مجھے میں نہ کھاؤں اور صبر کروں. حضور کا تو یہ حال ہے. حضور ساری رات عبادت کرتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا, آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑی عبادت کیا کریں. تو حضور نے فرمایا, عائشہ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں. یہ ہے چیز, لیکن ہم بالکل اس سے الٹ جا رہے ہیں. صحیح بات کیا ہے, بالکل الٹ جا رہے ہیں. وہ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے ایک واقعہ لکھا, بہت ہی پیارا واقعہ. آپ بتاتے ہیں کہ ایک مالدار شخص تھا, وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہ کھانا کھانے لگا. دسترخوان لگا ہوا تھا, گوشت کا سالن تھا, روٹیاں تھیں, دسترخوان لگا ہوا ہے. دونوں جب کھانا کھانے لگے نا, دروازے پر دستک ہوئی. ایک فقیر مانگنے کے لیے آ گیا. وہ فقیر مانگنے کے لیے آیا, اس نے کہا مجھے اللہ کے نام سے کچھ دے دو. اس امیر آدمی نے کہا یہ سارا کچھ
اٹھاؤ اور پائے فقیر کو لے کر آؤ۔ اب وہ بیوی سارا کچھ لے کر جب فقیر کو دینے گئی، جب اس کو دیا چہرے پر نظر پڑی، رونا شروع ہو گئی، چلانا شروع ہو گئی، بھاگ کے اندر آ گئی۔ شوہر نے پوچھا بیوی فقیر نے کچھ کہا تھا، اس وجہ سے بھاگ کر اندر آ گئی ہو؟ اس نے کہا اس نے مجھے کچھ نہیں کہا تھا۔ پھر پوچھا وجہ کیا ہے، اندر کیوں بھاگ کے آ گئی، رو کس رہی ہو؟ بیوی نے کہا میں دیکھ رہی ہوں، جب میں نے اس کو کھانا دیا، جب چہرے پر نظر پڑی تو میں دیکھ رہی تھی کسی وقت میں یہ بندہ اس کوٹھی کا مالک تھا، یہ کوٹھی اس کی تھی، اور یہ شہر کا امیر ترین بندہ تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات کیا ہے کہ میں اس کی پرانی بیوی ہوں، پہلے میں اس کے نکاح میں تھی۔ شوہر نے کہا وجہ کیا بنی تھی؟ اس نے کہا اسی طرح اسی گھر میں کھانا کھانے لگے تو فقیر مانگنے کے لیے آیا، فقیر مانگنے آیا نا، اس نے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو، تو یہ آدمی اٹھا، اس نے فقیر کو دھکے دیے، گالیاں دی، اس کو مارا، بھگا دیا۔ اس کے بعد اس سے مال اللہ نے لینا شروع کر دیا۔ اتنی نوبت آ گئی کہ اس کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں تھا کہ مجھے 2 وقت کی روٹی کھلا دیتا۔ اس نے مجھے طلاق دے دی، پھر میرا آپ سے نکاح ہو گیا۔ اب شوہر کیا کہنے لگا؟ شوہر کہتا بیوی اس سے زیادہ حیرانی والی بات نہ بتاؤں؟ بیوی نے کہا ضرور بتاؤ۔ شوہر نے کہا جس فقیر کو اس نے دھکے دے کر نکالا تھا وہ اور کوئی نہیں تھا، وہ میں تھا۔ ہوا کیا تھا؟ جب اس نے مجھے دھکے دیے، گالیاں دی، اللہ نے اس سے مال لینا شروع کر دیا اور مجھے لینا شروع کر دیا۔ ایک وقت تھا کہ میں اس کے در پر مانگنے کے لیے آیا تھا، اور آج اللہ نے وہ وقت دکھا دیا کہ یہ میرے در پر مانگنے کے لیے آیا ہے۔ یہ کیا تھا؟ ناشکری کا انجام تھا کہ اللہ نے اسے اتنا مال دیا تھا، لیکن اس کے اندر ضرور تھا، اس کے اندر تکبر تھا، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا تھا۔ اللہ نے اتنا مال دیا تھا، اس نے شکر نہیں ادا کیا تو سب کچھ لے لیا گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا یہ ہمارے پاس رہے تو شکر ادا کرو۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں، ہم یہ ہاتھ ہے نا، ہاتھ، یہ اس کا ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے تو صرف ہاتھوں کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اس کی پوچھنی ہے نا تو اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہیں ہے، آنکھوں کی اہمیت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ نے یہ کانوں کی اہمیت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جو سن نہیں سکتا، ٹانگوں کی اہمیت پوچھنی ہے اس سے پوچھو جو چل نہیں سکتا۔ ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ